اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد مرتضیٰ نقوی، اور آج میں آپ کے سامنے ادارہ دارالقرآن کی نیابت میں اور ان کی توسط سے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ادارہ دارالقرآن گزشتہ کئی برسوں سے کراچی شہر کے اندر مختلف موضوعوں کے اوپر اور مختلف خدمات انجام دے رہا ہے، اور آج ان میں سے ہی ایک خدمت کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ متعارف ہوں ہمارے مہمانان گرامی سے۔ ہماری ایک جانب تشریف فرما ہے ہمارے قاری صاحب ہردل عزیز قاری محمد حسین صاحب، اور دوسری جانب ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر رضا زیدی صاحب۔ میں آپ دونوں کو کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب چلیں، میں چاہوں گا، گزارش کروں گا بلکہ قاری محمد حسین صاحب سے کہ وہ آیات قرآن مجید سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے قاری صاحب قاری محمد حسین صاحب، جو بہترین لب و لہجے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل فرما رہے تھے۔ یقیناً پروردگار عالم کے ذکر سے اور قرآن کریم کی آیات سے ہی مومنین کے قلوب کو تقویت ملتی ہے، اور یہ مومنین کے قلوب کی تسکین کا باعث ہے۔ میں آؤں گا پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف۔ مولانا عامر رضا زیدی صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ مولانا صاحب، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جو مومنین ہیں ہمارے اور ہمارے سامعین ہیں، ان کے درمیان ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ مختلف اداروں میں جس طریقے سے دارالقرآن کے اندر ایک قرآن اندازی سے پہلے ایک ڈونیشن کلیکشن کی مہم کو چلایا گیا، اور مختلف متعدد مومنین سے ڈونیشنز کو کلیکٹ کیا گیا، اور ڈونیشن کی کلیکشن کے بعد ایک قرآن اندازی کا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر ایک خوش نصیب مومن ایسا ہوگا کہ جو مشہد مقدس میں حضرت امام رضا کی زیارت کرے گا، اور ایک خوش نصیب مومن ایسا ہوگا کہ جو کربلا معلیٰ پہنچے گا
اس قرآن اندازی کے نتیجے میں اور اس کے نصیب میں زیارت جناب سید الشہداء آئے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ یہ اس طریقے سے ڈونیشن کلیکٹ کرنا کہ جس کے اندر متعدد افراد اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی 2 ہی افراد ایسے ہی ہوتے ہیں یا چند افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیارت پہ جانے کا موقع ملتا ہے یا پھر جو قرآن اندازی کا ہدف ہوتا ہے وہ ان تک پہنچتا ہے، تو شریعت اور ہمارے مراجع کرام کے جو فتاوی ہیں وہ اس طرح کی قرآن اندازی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ جی مرتضیٰ بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ڈونیشن کے ذریعے سے کچھ ادارے جو ہے کام کرتے ہیں اور مومنین ان کو ڈونیشن دیتے ہیں اور اس کے سلسلے میں پھر جو ہے وہ مختلف حوالے سے کام کرتے ہیں، زیارات کے سلسلے میں یا دینی کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا زیارت کے حوالے سے کہ جہاں پر مختلف جو ہیں افراد جو ہے وہ ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہے یعنی کسی 1 یا 2 فرد کا جو ہے نام جو ہے وہ قرآن کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اس خوش نصیب کا جس کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں آتا ہے اسے جو ہے وہ زیارت کا جو ہے یعنی ٹکٹ یا جو ہے فراہم کیا جاتا ہے ادارے کی جانب سے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ ڈونیشن دینے والے تو بہت سارے افراد ہوتے ہیں، متعدد افراد ہوتے ہیں اور جو ہے قرآن میں نام جو ہے وہ 1 یا 2 فرد کا آتا ہے۔ آیا شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے چونکہ اس بات کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ مختصر سے ڈونیشن میں مثلا فرض کریں کہ 500 روپے یا 250 روپے اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یعنی اتنے کم رقم میں جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی زیارت یا جو ہے مشہد مقدس کی زیارت جو ہے وہ یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر فرد اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا کہ جو ہے وہ یعنی اس سعادت کو حاصل کر سکے، تو پھر اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سبب بن جاتے ہیں، ایسے افراد کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں کہ مختلف افراد مل کر ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قرعے کے ذریعے سے جس کا نام آ جاتا ہے تو گویا کہ ایک قسم کی مصالحت ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے تمام افراد کی کہ اگر میرا نام اس میں شامل ہوا ہے اور میرا نام اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے توسط سے اس ہدیے سے کوئی دوسرا مومن یا دوسرا برادر ایمانی جو ہے وہ زیارت پر جائے گا، تو یقیناً ایک قسم کی یہ مصالحت ہوتی ہے اور گویا کہ وہ ڈونیشن ادارے کو دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ادارہ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کسی کا بھی نام جس کا انتخاب ہوتا ہے اسے جو ہے وہ زیارت کے لیے ٹکٹ فراہم کرتا ہے۔ سوال یہ کہ قرآن آیا فقہی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یعنی اس تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے، تو جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آیات قرآنی کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انبیاء کے زمانے میں بھی رہا ہے اور انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی رہا ہے اور جو ہے وہ قرآن یعنی ایک جائز عمل سمجھا جاتا تھا، اور ویسے بھی جب کوئی مشکل امر اگر ہو کہیں پر فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو پھر قرآن جو ہے یعنی ہر مشکل امر کے لیے جو ہے یعنی ایک حل ہے، تو انبیاء ما سبق میں بھی سلسلہ رہا ہے اور فقہی اعتبار سے بھی اس میں کوئی اس طرح کی قباحت نہیں ہے اور مراجع کی جانب سے یقیناً اس کی اجازت ہے، تو یقیناً اس میں یعنی تمام افراد کی جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کی مصالحت شامل ہوتی ہے اور ان کو یہ بات پہلے سے بتا دی جاتی ہے کہ یہ ادارے کو ڈونیشن دیا ہے اور پھر جو ہے یعنی ادارہ جو ہے یہ اہتمام کرتا ہے اس طرح کے پروگرام کا اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام آتا ہے اور اسے جو ہے پھر ادارہ رقم یا ٹکٹ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ زیارت امام حسین یا زیارت امام رضا جس بھی کوپن میں نام آتا ہے اس کے لیے جو ہے پھر وہ جاتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ اس سے جو ہے وہ زیارت ہی کی جائے گی، اس رقم کو زیارت کے علاوہ کسی اور مد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بڑے بہترین انداز میں اس موضوع کو روشن کیا کہ اس جو قرآن اندازی کے اندر ہم موجود ہیں آج، اس قرآن کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا تاریخی پہلو کیا ہے اور کس طریقے سے انبیاء کرام کے زمانے میں اور قرآن مجید اور روایات کی صورت میں ہمیں قرآن کے بارے میں وہ انفارمیشن ہمیں فراہم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے اور آج جو ہے وہ ہم اس قرآن اندازی کو یقیناً انجام دے رہے ہیں۔
اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں کا انتظار ہمارے سامعین میں سے تمام سامعین کو ہے، اس قرآن اندازی کی جانب۔ پہلے مرحلے میں ہم قرآن اندازی کریں گے اس خوش نصیب انسان کے لیے کہ جو یقیناً اس قرآن اندازی کے نتیجے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مولا کے مرقد کے اوپر یعنی مشہد مقدس میں حاضر ہوگا۔ سامعین گرامی، اس سے پہلے کہ مولانا عامر صاحب کی دست مبارک سے ہم اس قرآن اندازی کو انجام دلوائیں، میں آپ کو ذرا سا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک الگ انداز میں دارالقرآن کی جانب سے اس قرآن اندازی کو انشاءاللہ انجام دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم زیارت کے لیے اس قرآن اندازی کو انجام دیں، میں مولانا صاحب کی طرف مخاطب ہوں اور مولانا صاحب سے یہ چاہوں گا کہ قبلہ کہ کچھ زیارت امام علی رضا کے فضائل کی جانب ہمیں ہمارے سامعین کو متوجہ کیجیے تاکہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم قرآن اندازی کی جانب بڑھ سکیں۔ جی، اس اعتبار سے روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کتب میں، اور جس میں زیارت کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے بیان ہوا ہے، زیارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ زیارت امام رضا علیہ السلام جو ہے یقیناً ایک اہم ترین عمل ہے، اور اس کے لیے خصوصیت سے میں فرمان رسول پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب جو ہے میرا ایک جز سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا، اور جو کوئی میرے یعنی اس فرزند کی اس جز کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت اللہ واجب قرار دے گا۔ تو یہ یقیناً ایک عظیم عمل ہے اور بشارت ہے گویا ایک قسم کی اللہ کے نبی کی کہ سرزمین خراسان میں میرا ایک جز یعنی اللہ کے نبی امام رضا علیہ السلام کو اپنا ایک جز کہہ رہے ہیں، اپنا حصہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرزمین خراسان میں دفن ہوں گے، اور جو کوئی بھی ان کی زیارت کے لیے آئے گا پروردگار عالم اس زائر کے لیے جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ ماشاء اللہ، بہترین انداز میں مولانا صاحب آپ نے بیان کیا۔ خدا ہم سب کو مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب مومنین کرام، آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی جانب کہ جس کا انتظار آپ میں سے ہر کسی کو ہے، یعنی دیکھا جائے گا کہ کون ہے وہ خوش نصیب کہ جو اس قرآن اندازی کے نتیجے میں مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرف یاب ہوگا۔ اس قرآن اندازی کو انجام دینے کے لیے جس اسلوب کو اپنایا گیا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، اور جو ہم انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے ذریعے تعین ہوگا کہ کون وہ خوش نصیب ہے کہ جو امام رضا کی زیارت کے لیے مشہد مقدس میں حاضر ہوگا۔ آپ کے سامنے یہاں پر 10 بلاک ہیں جس میں 0 سے لے کر 9 تک یعنی 0 سے لے کر 9 تک کے ڈیجٹس موجود ہیں، اور وہ خوش نصیب کے جو جس کا ایک کوپن برآمد ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ زیارت امام رضا یا زیارت امام حسین کے لیے جائے گا، تو ہر کوپن کے اوپر ہمارے پاس ایک 3 ڈیجٹ نمبر موجود ہے۔ یہاں پر مولانا اپنے دست مبارک سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ایک بلاک کو اٹھائیں گے کہ جو ہم میں سے کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آپ کو یقیناً یہ واضح ہوگا اور دکھ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر نمبرز موجود ہیں۔ تو پہلے مرحلے کے اوپر چونکہ 3 ڈیجٹ نمبر ہے تو 100 کی پوزیشن کے اوپر ایک نمبر آئے گا، پھر اس کے بعد 10 کی پوزیشن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد یونٹ کی پوزیشن کے اوپر۔ تو سب سے پہلے جو مولانا بلاک اٹھائیں گے اس کے نتیجے کے اندر ایک نمبر کا تعین ہوگا کہ جو 100 کی پوزیشن میں آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور نمبر کا تعین ہوگا انہی بلاکس کے ذریعے کہ جو 10 کی پوزیشن کے کورسپونڈنگ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا نمبر اٹھایا جائے گا اس سے معلوم ہوگا کہ یونٹ کی پوزیشن کے اوپر کون سا نمبر آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 ڈیجٹ کا ایک نمبر ہمیں حاصل ہوگا، اور اسی کے کورسپونڈنگ جو کوپن ہوگا اس پہ دیکھا جائے گا کہ کون سا وہ خوش نصیب مومن ہے کہ جسے مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سے کہ اپنے دست مبارک سے پہلا بلاک اٹھائیں تاکہ اس کے ذریعے تعین ہو سکے کہ کون سے کوپن کے ذریعے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس نمبر آیا ہے وہ 100 کی پوزیشن پہ وہ ہے 3۔ اب اس کے بعد نیکسٹ نمبر دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ سیکنڈ نمبر آیا ہے 10 کی پوزیشن پہ وہ ہے 7، 3 7، اور پھر اس کے بعد تیسرا اور آخری نمبر یہ ہے 0۔ تو جو نمبر ہمارے پاس جنریٹ ہوا ہے یہاں پر وہ ہے 3 7 0۔ انشاءاللہ یہی وہ خوش نصیب ہے مومن کہ جس کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ لوگ اپنے پاس ضرور چیک کیجئے گا کہ آپ میں سے کون سا مومن ایسا ہے کہ جو 370 اس عدد کے نتیجے میں مشہد مقدس میں اس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو بھی مومن ہے یا مومنہ ہے کہ جو انشاءاللہ اس قرآن اندازی کے نتیجے میں سرزمین مشہد
حاضر ہوگا اور اس کو امام رضا کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم امام حسین کی زیارت کے لیے قرآن اندازی کی طرف جائیں، میں گزارش کروں گا ہمارے محمد حسین بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ چند بند امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے اور ان کی منقبت کے ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ المدد مشکل کشا مولا رضا، 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 تیری چوکھٹ پر مریض آیا جو ہے، تیری چوکھٹ پر مریض آیا جو ہے، تیری چوکھٹ پر مریض آیا جو ہے، مل گئی اس کو شفا مولا رضا، مل گئی اس کو شفا مولا رضا، عمر بھر لکھتا رہے تیری ثنا، عمر بھر لکھتا رہے تیری ثنا، عمر بھر لکھتا رہے تیری ثنا، آپ کا یاسر رضا مولا رضا، المدد مشکل کشا مولا رضا۔ یہ تک ہمارے ہر دل عزیز قاری محمد حسین صاحب جو بہترین انداز میں آٹھویں امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام رضا کی زیارت کرتے ہیں مشہد مقدس میں اور رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں، جیسا کہ قبلہ نے روشنی ڈالی۔ اب ہماری قرآن اندازی کا اگلا حصہ وہ ہے زیارت جناب سید الشہداء۔ یقیناً ہر مومن کے دل میں خواہش ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل العباس اور دیگر شہداء کربلا کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ کی سرزمین پر حاضر ہو اور امام حسین کو سلام عقیدت پیش کرے اور سید الشہداء کی زیارت کا فریضہ انجام دیں۔ میں اس سے پہلے کہ ہم آئیں اس قرآن اندازی کی طرف، اس خوش نصیب مومن کی جانب کہ جو یقیناً اس قرآن اندازی کے نتیجے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوالفضل العباس کی ذریعہ مقدس پر حاضر ہوگا، میں گزارش کروں گا مولانا عامر صاحب سے کہ قبلہ ذرا ہمارے سامعین کو بتلائیے کہ کیا فضیلت ہے روایات اہل بیت کی روشنی میں سید الشہداء کی زیارت کربلا معلیٰ میں کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مرتضیٰ بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یقیناً چونکہ آپ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ شاید دنیا میں کوئی انسان ہوگا کہ جو امام سے آشنا نہ ہو۔ تقریباً جو ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں تو ہر فرد امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو روایتیں جو بتاتی ہیں کہ یہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ شفا تربت امام حسین میں رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جو کوئی بھی جو ہے شفا کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو تبرک کے طور پر جو ہے وہ چکھے گا تو گویا یہ شفا ہے، امام کی تربت میں جو ہے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے دعائیں، ویسے تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ قُلِ ادْعُونِی اسْتَجِبْ لَکُم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں۔ لیکن روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر قبہ امام حسین علیہ السلام کے تلے، یعنی امام کی جری کا جو گنبد ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعائیں مستجاب ہونے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ذری پر جو ہے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے شفا تربت امام حسین میں رکھی ہے اللہ رب العزت نے، اور جو ہے یعنی امام کی تربت کو اللہ نے مرجع خلائق بنا دیا۔ بے شک، بے کہ شک۔ ملائکہ بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، روایت بتاتی ہیں، اور جو ہے پوری دنیا کے انسان جو ہیں اچھا بغیر کسی تفریق کے
امام حسین علیہ السلام کی تربت پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط کلمہ گو ہی جاتے ہوں زیارت امام حسین کے لیے، بلکہ میں خود جب زیارت پر گیا، پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، تو میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ یعنی فقط مسلمان نہیں، فقط مومن نہیں، بلکہ غیر مذہب کے لوگ بھی، یعنی جو دین مبین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے افراد بھی جو ہے مجھے روضہ امام حسین پر نظر آئے امام کو سلام کرتے ہوئے۔ اور ویسے اگر ہم یعنی تاریخی پس منظر میں جائیں تو اگر جو ہے اصحاب کی بات کریں تو اصحاب رسول میں سب سے پہلے زائر ہیں امام حسین علیہ السلام کے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جی جو حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اپنا سلام بھی جو ہے پہنچایا تھا۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے یعنی محنتیں مشقتیں اٹھا کر اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے لیے تربت رسول پر حاضر ہوتی ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو اللہ کے نبی جناب جابر کے ذریعے سے سلام پیش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی جابر اصحاب رسول میں سے صحابی رسول ہیں کہ جو سب سے پہلے زائر شمار کیے جاتے ہیں، جو قبر امام حسین پر آئے ہیں واقع کربلا کے بعد، اور جناب عطیہ ان کے ساتھ تھے، اور جب قبر امام حسین پر آئے ہیں تو اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ انہیں صحیح سے نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے جو ہے عطیہ سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر تربت امام حسین پر رکھیں، اور پھر جو ہے تربت امام حسین پر جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو بآواز بلند امام حسین علیہ السلام کا نام پکارا جناب جابر علیہ الرحمہ نے۔ تو زیارت کے اعتبار سے یقیناً اہم ترین جو ہے فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، کہ اصحاب رسول جو ہے وہ تربت امام حسین، قبر امام حسین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں کوئی یعنی تفریق نہیں ہے کہ کس مذہب کا فرد جو ہے وہ آئے، بلکہ جتنے بھی لوگ جو بھی جو ہے انسان ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں مولا حسین محسن انسانیت ہیں، لہٰذا حق بنتا ہے کہ ان کو جا کر سلام پیش کیا جائے۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بار بار وہ روزہ جناب سید الشہداء کے اوپر حاضر ہو اور مولا کو اپنی جانب سے سلام پیش کر سکے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف کہ جہاں پر انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کے ذریعے تعین کرنے والے ہیں اس خوش نصیب کا کہ جو کربلا کی سرزمین پر مولا حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا۔ میں جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر یقیناً کہ یہ بلاگز جو ہیں ان کو دوبارہ شفل کر دیا گیا ہے، اور بالکل پیرٹی کے ساتھ اور بہترین انداز میں یہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے مولانا نے پچھلے قرآن اندازی کے لیے بلاگس کو اٹھایا تھا، دوبارہ ان بلاگس کو اٹھایا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ ایک مرتبہ پھر انہی 3 ڈیجٹس کی صورت کے اندر 100 ٹینر یونٹ اور اس طریقے سے 3 ڈیجٹس کا تعین ہوگا، اور ان 3 ڈیجٹس کے نتیجے میں جو نمبر ہمارے سامنے آئے گا وہ اس خوش نصیب کے کوپن کا نمبر ہوگا کہ جو یقیناً سید الشہداء کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا مولا کی زری پر۔ مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے پہلے نمبر کا تعین کیجیے۔ مومنین کرام، پہلا نمبر جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے نمبر 4، یعنی 400 کی سیریز کے اندر جو ہے اس خوش نصیب کا نام ہے۔ اگلا نمبر مولانا صاحب اگر دوسرا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ ہے 1، اور تیسرا نمبر جو ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ تعین ہونے والا ہے کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے جو زمین کربلا کے اوپر حاضر ہوگا۔ بسم اللہ۔ تیسرا نمبر ہے ہمارے پاس 6، تو 416 416 یہ ہمارے پاس نمبر ہے کہ جس کے اس کے کورسپونڈنگ جو ہمارے پاس مومن یا مومنہ ہے وہ انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کربلا کی زیارت، اور خدا آپ کو بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی امام حسین کی زیارت بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا قاری محمد حسین صاحب سے کہ امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اے زائر حسین السلام، اے زائر حسین السلام، اے زائر حسین السلام،
گناہ کی بے ہست کے حقداروں سلام، اے تربت حسین کے زواروں سلام، تجھ پر سلام شام و سحر زائر حسین، زائر ہیں تیرے شمس و قمر زائر حسین، سن کے رہے ہیں اہل خبر زائر حسین، تو تھا گناہ گار مگر زائر حسین، تیرا ٹھکانہ برسر افلاک ہو گیا، زمزم صدائے دیتا ہے تو پاک ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے زائر حسین السلام، حج کا ثواب لے کے اٹھا تیرا گھر قدم، رکھا قدم زمیں پہ تو عمرہ ہوا رقم، واہ واہ، آواز آ رہی ہے یہ نبیوں کی دم بدم، تو زائر حسین تیرے زائرین غم، دیدار کر کے روضہ سرور کا فرش پر، تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش واہ پر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے زائر حسین السلام، اے زائر الحسین السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر، ان کی اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ ہمارے محمد حسین بھائی نے بہترین انداز میں اس منقبت کے ذریعے سید الشہداء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ منقبت نہیں تھی، گویا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ساری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کیا کیا ہے زائر حسین کے لیے۔ شفاعت کا وعدہ ہے، عمرے کا ثواب ہے زائر حسین کے لیے، حج کا ثواب ہے زائر حسین کے لیے، اور نہ جانے کیا کچھ کہ جو انسان کے احاطے سے باہر ہے، کہ جو پروردگار عالم نے رکھ دیا ہے اس شخص کے لیے کہ جو ذریعہ سید الشہداء پر امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مومنین مومنات جو بھی خوش نصیب ہیں کہ جو انشاءاللہ امام حسین اور ان کے بیٹے امام رضا کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے، ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے اختتامی مرحلے کی جانب جاتے ہوئے میں مولانا سید عامر رضا زیدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ یہ جو ادارہ دارالقرآن کے جس کی جانب سے اس قرآن دازی کا انتظام کیا گیا، اس کے علاوہ اور کون سی خدمات ہیں کہ جو یہ ادارہ اس شہر کراچی کے اندر انجام دے رہا ہے؟ جی، دارالقرآن کی یعنی اس زیارت والے سلسلے کے علاوہ اور بھی خدمات ہیں، خصوصیت سے قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے اسے عام کرنا، اور جو ہے تعلیمات قرآن سے مومنین کے بچوں کو جو ہے یعنی فیضیاب کرنا، انہیں آشنا کرنا، اور ایک یعنی مخصوص انداز میں قرآن مجید کی جو ہے یعنی تجوید اور جو ہے قرأت کے اعتبار سے یعنی ان کو جو ہے یعنی آشنائی فراہم کرنا، یعنی جہاں قرآن مجید کی تعلیمات کے اعتبار سے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں دیگر جو ہے یعنی معصومین علیہ السلام کے فرامین، ان کی روایات جو ہے وہ مومنین کے لیے اس کا یعنی آسان یعنی ترجمے کے ساتھ اس کو جو ہے یعنی مناسبتوں کے اعتبار سے جو ہے پورا سال جو ہے خدمات انجام دینا، اور اقوال معصومین، اقوال پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے جو ہے یعنی مومنین تک علوم آل محمد کو جو ہے پہنچانا، یعنی یہ ادارہ اس حوالے سے یعنی بہت یعنی کوشاں ہے، اور مختلف اعتبار سے فقہی اعتبار سے لوگوں کی جو فقہی مشکلات ہیں، سوالات ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کو حل کرنا، اور جو ہے لوگوں کو فقہی آگاہی پیش فرمانا، اور جو ہے اس اعتبار سے علوم آل محمد سے روشناس کرانا، خصوصیت سے تعلیمات قرآن مجید کا اہتمام۔ اچھا، ایک تو یہ کہ فزیکل طور پر، دوسرا کہ یعنی آن لائن بھی اگر کوئی جو ہے تلاوت قرآن مجید یعنی اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ سہولت بھی موجود ہے، اور یقیناً یہ ادارہ خدمات انجام دے رہا ہے،
اور بے لوث خدمات ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفرد انداز میں خدمت انجام دے رہا ہے دارالقرآن. اور بس یہ کہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، چونکہ نام دارالقرآن ہے تو ناطق کے قرآن کے صدقے میں پروردگار عالم اس دارالقرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. الہی اور آمین. جتنے مومنین، جتنے احباب اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، ان کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. اور جتنے برادران، جتنی خواران جو ہے اس ادارے میں خدمات انجام دے رہی ہیں، پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. اور ہمیں اسی طرح سے جو ہے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے، معصومین علیہ السلام کی رضا کے لیے دین مبین اسلام اور تعلیمات آل محمد کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مومنین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کس طریقے سے اس ادارے نے اپنی خدمات کو گزشتہ کئی برسوں میں ادا کیا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اور پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں اور چہاردہ معصومین کے طفیل یہ ادارہ اسی طریقے سے پروردگار کے لطف و کرم سے ترقی کرتا رہے. یہ ہم سب کی دعائیں ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور ہم سب کو اور ہمارے ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.